اچھا جی ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم اس پروگرام کے دوسرے سیشن میں حاضر ہیں، تو کچھ سوالات مزید صوفی صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ ہمیں ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ کے حوالے سے کچھ آگاہی حاصل ہو سکے۔ تو صوفی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو جنگ ہے اس کے کچھ بنیادی مقاصد کیا ہیں، اس سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ دیکھیں، اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور ویسٹ سارا، انگلینڈ خاص طور پہ اور یورپ، یہ تمام کے تمام فائنینشیل کرائسس میں ہیں، اور وہ چونکہ امریکہ سے یورپ علیحدہ ہو چکا ہے، انگلینڈ تھوڑا بہت وہ بھی سے علیحدہ ہو چکا ہے، لیکن وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنا کوئی حصہ اس میں ڈالے تاکہ اسرائیل اس کے ساتھ کوئی نرم سلوک کرے یا بینک اس کے ساتھ نرم سلوک کریں۔ باقی یہ پیسہ کچھ ادھر آ چکا تھا چائنا میں، کچھ پیسہ گلف میں آ رہا تھا، جو گلف کی اسٹیٹیں ہیں، میں اس بارے میں آگے پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ پھر یہ تھا کہ ان کی یہ پلاننگ ہے کہ اسرائیل کے آس پاس کوئی ایسا ملک نہ رہے جو کل تک اسرائیل کے لیے تھریٹ ہو۔ پھر ایک وہ ہے، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان سے بہت سخت ڈرتے ہیں اسرائیلی جو ہیں، ان کو بتایا گیا ہے کہ جب ان کو مارے گا پاکستان مارے گا، اور یہ ان کو 1948 سے بتایا گیا تھا۔ صحیح۔ اور اس کے باوجود، ان کی تمام رکاوٹوں کے باوجود، پاکستان میں جو اسلامی ذہن کے بہت مضبوط عقیدے والے لوگ تھے، انہوں نے ایٹم بم بنا دیا، ٹھیک ہے، جس میں ضیاء الحق صاحب کا مین کردار تھا۔ تو وہ پاکستان کے اوپر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اب انڈیا نے جگہ دینے جا رہا ہے، ایک طرف ایران ہوگا، ایک طرف انڈیا ہوگا، لیکن انہوں نے ہمارے بگاڑنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں، یہ لگے رہیں، پاکستان کے قریب بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ اب چین کی بیکنگ کے بعد پاکستان اتنی بڑی طاقت بن چکا ہے کہ یہ دنوں میں ان دونوں کا بیڑا غرق کر سکتا ہے، اسرائیل اور اس کا۔ لیکن ابھی ہم اپنی انٹرنل کوئی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر بھی شیطان اپنے طور پر کام کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ جو فوج اور عاصم منیر صاحب کے راستے میں روڑے اٹکانے کی ہر قدم پر کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ جلوس بھی وہی نکلواتے ہیں، خرابیاں بھی وہی کرتے ہیں، اور بہت سی۔ جی تو اچھا، یہ اگلا ایک کوشچن ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ گلف کی جو ریاستیں ہیں ان پر اس جنگ کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، یا کوئی اثرات نہیں ہیں ان پر؟ اچھا دیکھیں، گلف کی جو ریاستیں ہیں، میں اس میں سعودی عرب پہ بعد میں بات کروں گا، کویت بحرین پہ، لیکن یو اے ای ہے، اس نے شروع سے پاکستان کی گوادر پورٹ کی مخالفت کی تھی۔ اسے پتا تھا جب گوادر پورٹ چل پڑے گی تو ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، سارا بزنس ادھر آ جائے گا، یہ ایک فری ٹیکس جو ہے نا وہ کنٹری بن جائے گا، اور اس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے ان ملکوں سے۔ 91 میں جب ہانگ کانگ بند ہو رہا تھا، ہانگ کانگ پہ چائنیز قبضہ کرنے والے تھے، تو وہ کراچی انہوں نے سلیکٹ کیا تھا، لیکن پھر امریکہ اور ان تمام ملکوں نے، اسرائیل وغیرہ نے مل کر، اور یو اے ای بھی ساتھ تھا، انہوں نے ایم کیو ایم کو اوپر کھڑا کر دیا، اور جو ایم کیو ایم والے گدھے ہیں انہوں نے اتنا گند مچایا کہ پاکستان میں آنے کا تصور ہی ختم ہو گیا، لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو گئی، ہر ایک چیز گڑبڑ ہو گئی۔ تو یو اے ای جو تھا، یہ پچھلے دنوں میں بہت زیادہ پیسہ ٹرانسفر ہو رہا تھا یورپ سے، کیونکہ یورپ کے ملک جو وہ فائنینشلی پریشر میں آ رہے ہیں، وہ ٹیکس ہائی کرتے آ رہے ہیں، اور وہ لوگوں کا خون نچوڑ کر اپنا لگا رہے ہیں، اور اس قسم کی فضول، جیسے یوکرائن کی جنگ جو تھی، اس قسم کے وینچر میں، اور جو کرونا تھا اس میں اپنے پیسے ضائع کر رہے ہیں، ٹھیک۔ تو اب یہ ہے کہ یہ یو اے ای جو ہے اس سے پیسہ نکل جائے گا، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پیسہ یہاں پہ ہو، کیونکہ جتنی سپیڈ پہ پیسہ آ رہا تھا وہ سارا پیسہ یہاں پہ آ جاتا، لیکن عرب اتنے موٹی عقل والے ہیں کہ ڈیفنس آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ نے ان سے کیوں اتنا بڑا پنگا لیا ہے؟ یہ ایسی بات ہے جیسے بھٹو صاحب کے پاس، ان کی اتنی موٹی عقل میں نہیں آیا کہ ہمارے پاس ڈیفنس نہیں ہے، تو ہم جو آئل کا ہتھیار ہے وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں 1974 میں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ امریکہ جا کر بیٹھ گیا،
सऊदी अरेबिया और गल्फ में, और इन तमाम मुल्कों पर गन पॉइंट पे अपना डॉलर के साथ तेल की कीमतें अटैच कर दी, जिसने अभी तक इसको सहारा दिया और अमेरिका की माशी ताकत के एक अहम स्तून बना रहा। साथ वर्ल्ड इकानमी में डॉलर का किरदार बेहद अहम उसी की वजह से था मेन। तो अब ये गल्फ जो है, यहाँ से सारे लोग चले जाएंगे, बहुत से लोग, ठीक है, ये मुख्तलिफ मुल्कों में जाएंगे, कुछ पाकिस्तान में भी आएंगे। 20 से 25 बिलियन डॉलर पाकिस्तानियों ने वहाँ इन्वेस्ट किया हुआ था, खास तौर पे कराची के जो मेमन है और हमारे जो दूसरे हैं इनके। तो ये काफी सारा पैसा मुख्तलिफ शक्लों में ऐसा ऐसा वापस आएगा। बिल्कुल सही है। लेकिन गल्फ जो है ये काफी नुकसान में, अब इसके गोल्डन डेज जा चुके हैं। सही जी। अच्छा, इस जंग के अंदर आपके ख्याल में ईरान को किन किन मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है? जी देखिए, ईरान को एक मसला था जो शायद आपको पता हो ना हो। ईरान शुरू से जब बाबा खुमैनी थे उसके बाद से ये मगरबी कैंप में चला गया था, लेकिन पाकिस्तान को इसकी कोई खबर नहीं है। यहाँ पे जो प्रोपेगेंडा होता है उसे आवाम सही मान लेती है। सही। तो उसमें उन्होंने अभी जो मसलन पीछे कलभूषण पकड़ा गया जी, ईरान से पकड़ा गया, उसके साथ बहुत बड़ी चेन थी और बहुत से लोग थे, यहाँ नेटवर्क था, काम कर रहा था। सही। फिर उसने चाबहार भी इनको दी हुई थी, बिल्कुल ठीक है, इंडिया को दी हुई थी। तो वो उस कैंप में था। इंडिया किसका दोस्त है? इजराइल का दोस्त है, ठीक है। तो ये ईरान जो है उसका उसकी कई मुश्किलात हैं। उसमें जो अक़लियतें हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, कोई 50% के करीब वहाँ पे गैर सुन्नी हैं, और जो शिये हैं उनमें से काफ़ी सारे तंग हैं, क्योंकि ईरान माली तौर पर बहुत सी मुश्किलात में घिरा हुआ है। सही, ठीक है। ईरान हालांकि कोई 85 अरब डॉलर का तेल निकालता है, उसे कोई 60 अरब डॉलर पर बेचता है, 30% डाउन जो है ना लेस पे। तो उसको खुली इजाज़त है जो इजराइल अमेरिका की तरफ से वो तेल बेचता रहे। बिल्कुल सही। वरना वो 2 दिन में चाहें तो उसका तेल बंद करा सकते हैं। हमारे लोग तो जज्बाती हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो शिया भाई हैं, इनको समझ आती नहीं है चीज़। हमने ऐनक लगाई है, सुन्नियों ने अपनी, उन्होंने अपनी। तो अब उसके अंदर जो पिछली जंग थी, इसमें इनकी फौज नहीं लड़ी थी, जो पासदार इनकलाब है वो लड़े थे। इस वक्त भी अमेरिका जो मेन हमला कर रहा है वो पासदार इनकलाब पर कर रहा है, और उनका वो बहुत बड़ा नुकसान कर चुका है। और उसके अलावा बाकी भी उनकी अब तनसीबात जो हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी वो थी, उसके बाद इनके जो एनर्जी सोर्सेज हैं, इनके तेल के डिपो हैं, अब उसको उड़ाना शुरू हो गया, पानी के जो हैं, मतलब मुख्तलिफ तरफ से वो इसको नाक में दम करके तो इसको, और अगर वो रजीम चेंज के बहर जाता है तो ये समझें कि उससे शिकस्त है। सही है। चाहे वो सारा ईरान तबाह करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ईरान में गरीब आवाम बहुत ज़्यादा कुर्बानी दे रही है। अभी तक शायद 60,000 से ज़्यादा ईरानी शहीद हो चुके हैं। सही है। तो ये जंग जो है ईरान कभी भी नहीं जीत सकता है। बस इसकी इतनी जीत है अगर वो छोड़ दें रजीम चेंज के बहर, क्योंकि वो मुसलमानों को आपस में लड़ाने में शौकीन है और सेक्टेरियन वार हर हालत में जारी रखना चाहते हैं। बिल्कुल सही है जी। अच्छा, मैं अब एक अहम क्वेश्चन जो कि हर तकरीबन पाकिस्तानी की ज़हन में आता है वो पूछना चाहूँगा कि क्या अगर सऊदी अरब पर हमला हो, इस हमले की सूरत में पाकिस्तान जो है उसका किरदार क्या होगा? क्या पाकिस्तान ईरान पर हमलावर हो जाएगा या नहीं? ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। देखिए इसमें 2 बातें। जब पिछली दफ़ा यहाँ पर हमला हुआ, अरामको पर आया, ड्रोन आया और वो बंद कर दी गई, लेकिन ईरान बुनियादी तौर पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो हैं अमेरिका के उन पर हमला कर रहा है। सही है। लेकिन अमेरिका के जो पार्टनर्स हैं वो इराक और मुख्तलिफ मुल्कों से बहुत सी जगह पर वो हमला कर रहे हैं, दुबई और बहुत से मुल्कों पर हमला कर रहे हैं। ये जो हमले हैं जब हुआ मसलन सऊदीया पर, तो इसहाक डार ने ईरानी जो हम मनसब था उससे पूछा कि आपने ये हमला किस वजह से किया, तो उन्होंने कहा जी हमें कोई पता नहीं है, हमने कोई हमला नहीं किया, ना हम हमला करेंगे। सही है। ठीक है, सऊदीया पर। लेकिन अगर सऊदीया पर हमला हो जाता है तो एक बड़ी सीधी सी बात है, हमने पैक किया हुआ है। सही है। और हमने इस्लामिक नीटो बनानी है, तो हमने जो वादा किया हम पूरा करेंगे, हम इस जंग में शामिल होंगे। बिल्कुल सही है।
ہاتھ پہ جتنا بھی ہوگا، جو بھی ہو گیا، لیکن جب آپ نے وعدہ کیا، آپ نے عہد کیا ہے، تو مسلمان عہد کر کے پیچھے نہیں ہٹا کرتا، اور یہ بڑی کنفیوز قسم کی جنگ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے وہ جو وعدہ ہے وہ پورا ہوگا. اللہ کرے نہ ہو، جو مجھے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ. اللہ پاکستان کو اس امتحان میں نہیں ڈالے گا، اور انشاءاللہ نہیں ڈالے گا. لیکن ہوا تو پھر ہم اپنے وعد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا، میں اب آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ اس گفتگو کو کنکلیوڈ بھی کریں گے، اور وہ یہ سوال ہے کہ پاکستان کو اس جنگ سے کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک بات ہے کہ گلف والوں نے اس سے سبق یہ ہے کہ گلف والوں نے امریکہ اور اسرائیل سے دوستی لگائی، ان کا کیا حشر ہوا. ایران نے بھی ان کے ساتھ دوستی لگائی، اس کا کیا حشر ہوا. سعودیہ پر بھی وہ اس کے بھی کپڑے وہ اتارتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے تنگ آ کے اس نے اب ڈیفنس پیک پاکستان کو دے دیا. تو بھائیو، اگر آپ کا ڈیفنس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے لیے تو یہ افغانی کافی ہو جائیں گے، جو ایک جنگلی بیٹھے ہیں وحشی قوم جو ہمارے پاس ہے. یہ اب دفع ہو گئے ہیں، بہت بڑی تعداد، باقی بھی ہو جائیں گے. تو ہم اگر یہ نہ ہوتی، ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہوتا، تو اسرائیل اور امریکہ کی بیکنگ پر انڈیا ایک ہفتے میں قبضہ کر لیتا ہمارے ملک پر. اس کے بعد چاہے ہم گوریلا جنگ کرتے یا نہ کرتے اور بات تھی. لیکن ہمیں پاکستان کی یونٹی کے لیے ایک ہو جانا چاہیے. تمام شیعہ سنی جو ہیں، دیکھیں، اگر سعودی عرب میں جنگ ہوتی ہے تو میں وہاں پہ جاؤں گا اس کے لیے، لیکن اگر سعودی عرب اور خدا نہ کرے پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. بالکل صحیح. ہمارے روٹس یہاں پر ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم جو بہت سی چیزیں ہیں یہ ہمارے لوگوں نے اینکیں لگائی ہوئی ہیں، اور ہماری جو عوام ہے اس میں باشعور لوگ کچھ ہیں اچھے خاصے جو دنیا کے ہائیسٹ لیول کے ہیں، لیکن بہت سی تعداد ان کی ہے جو بالکل ہی ABC بھی نہیں جانتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں. آج کل سچ میں جھوٹ اتنا بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس کو علیحدہ کر ہی نہیں پاتے کہ سچ کہاں ہوا ہے اور جھوٹ کہاں شروع ہوا ہے. بڑے بڑے جو چینل ہیں وہ بھی جھوٹی خبریں لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اوپر ہم ریلائی کرتے تھے. تو چھوٹوں کو تو چھوڑ دیں. ہمارا جو 97% میڈیا ہے وہ پہلے کنٹرول کرتے تھے اپنا امریکہ کی جو چینل ہے ABC اور ڈزنی کارپوریشن اور پتہ نہیں الٹے سیدھے نام ہیں. تو اب ہمارے کچھ ایجنسیوں نے کنٹرول کیا ہے. اور یہ یاد رکھیں، اگر عاصم منیر صاحب جو بہت مضبوط اعصاب کے اور انتہائی مجاہد آدمی ہیں، یہ نہ ہوتے تو یقین کریں پاکستان اتنی بری مشکلات میں گھرا ہوتا اور گھر جاتا کہ آپ کو اندازہ لگانا بھی مشکل ہے. لیکن ہمارے جو بہت سے لوگ ہیں جن کی ابھی تک آنکھوں پہ اینکیں لگی ہیں، وہ ان کے مخالف ہیں. ہمیں اس آدمی کی قدر کرنی چاہیے، اور ہر حالت میں ہمیں پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ڈیموکریسی اتنا بڑا جھوٹ ہے جس سے شک ہے. ہماری پچھلی ویڈیو تھی، آپ بھی ساتھ تھے، کہ جمہوریت کا اصلی چہرہ بے نقاب. وہ میری ویڈیو دیکھ لیں، انہیں پتہ چل جائے گا کہ جمہوریت کر کیا رہی ہے. جو لوگ رو رہے ہیں جمہوریت غاصب، یہ غاصب ہے عاصم صاحب اور فلاں غاصب ہے، ان گدوں کو پہلے وہ سمجھ آنا چاہیے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، پھر وہ بات کریں. بالکل صحیح. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ جنگ انشاءاللہ زیادہ عرصہ نہیں رہے گی، لیکن گندے جو طاقتیں ہیں وہ اس چکر میں ہیں کہ اسے چند مہینوں پر لے جائیں اور دنیا کا زیادہ سے زیادہ نقصان کریں، لیکن یہ زیادہ 3-4 مہینے اس سے اوپر نہیں چلائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.